یقین مانو جب تلک یہ نظام زر نہ بدلے گا، یقین مانو کہ جب تلک یہ نظام زر نہ بدلے گا، بھیانک مفلسی کی رات کا منظر نہ بدلے گا، یہ زمیندار سرمایہ دار صنعت کار ہے ایک ہی گھر میں، ہم جب تلک نہ بدلیں گے یہ پورا گھر نہ بدلے گا۔ مزاج دہر کتنا ہی تلخ و ترش سہی لوگو، بدلنا ہوگا خود ہم کو، کوئی آ کر نہ بدلے گا۔ جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، ہم چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا۔ وطن کی مٹی مجھے ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے چشمہ یہیں سے نکلے گا۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ انتہائی قابل احترام سامعین، آج یہاں موجود دوست، سوشل میڈیا پہ سننے والے دیکھنے والے معزز ناظرین، میں ان کی توسط سے ایک بات حکام بالا تک پہنچانا چاہوں گا۔ ملک پاکستان کے وزیر اعظم، ملک پاکستان کے صوبوں کے وزارت اعلیٰ پر فائز تمام وزرائے اعلیٰ تک یہ میسج پہنچانا چاہوں گا کہ یہ جو سیلاب 2022 میں پاکستان کو مفلوج کر چکا ہے، یہ سیلاب جس نے 2022 میں نہ جانے کتنے گھروں کو بے آسرا کیا، نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا، اور نہ جانے 3 کروڑ سے زائد افراد کو بے گھر کیا۔ یہ سیلاب آج سے 10 سال پہلے بلکہ 12 سال پہلے 2010 اور 2012 میں بھی یہاں آیا تھا۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 12 سال پہلے جتنی جانیں ضائع ہوئی، کیا ان کا مداوع کیا گیا؟ آنے والی نسلوں کو ڈیم کی صورت میں یا دیگر سہولیات فراہم کر کے ان کی جانوں کی حفاظت کی گئی؟ اگر کی گئی تو بات ٹھیک ہے، اور اگر نہیں کی گئی تو یاد رکھیے قرآن مجید جس ہستی پر نازل ہوا، انہوں نے اپنی ایک حدیث میں یہ بات بیان کر دی کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ اب تمہارے پاس ایک عہدہ ہے، تمہارے پاس ایک اختیار ہے، یہ وہی اختیار ہے جو خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس آیا تو میرے امیر نے کہا، لوگوں میں ڈرتا ہوں اگر فرات کے کنارے کوئی کتا پیاس سے مر گیا تو اللہ قیامت کے دن عمر سے نہ پوچھے۔ آج وہی اختیار تمہارے پاس ہے۔ کیا تمہاری بستی میں، تمہارے ملک میں رہنے والے باسی آج وہ کسی پسپائی کا شکار تو نہیں ہے، کسی مشکل کا شکار تو نہیں ہے؟ اگر وہ کسی مشکل میں پھنسے ہیں تو تمہیں چاہیے ان کا مداوع کرے۔ اگر مداوع نہیں کرو گے تو یاد رکھو قیامت کے دن ہم عوام کا ہاتھ ہوگا اور تمہارا گریبان ہوگا۔ میں دوسری بات اپنے ان حکمرانوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ نے بڑی آسانی کے ساتھ اس سیلاب کو عذاب کا نام دے دیا۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، نہیں، یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری مس مینجمنٹ کا نتیجہ ہے۔ لیکن ان پسماندہ علاقوں میں جہاں گناہوں کے مواقع تھوڑے ہیں، ان پسماندہ علاقوں میں جہاں شاید ہم سے زیادہ اسلام پایا جاتا ہے، وہاں پہ یہ جو تم عذاب کہتے ہو یہ عذاب نہیں ہے، یہ آزمائش ہے۔ اور اسی بارے میں قرآن نے کہا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ان لوگوں پر تو نقص اموال کی وجہ سے ہے، لیکن یہ اصل میں آزمائش تم حکمرانوں کے لیے ہے کہ جن کو اللہ آزمانا چاہتے ہیں کہ میں نے جو تمہیں اختیار دیا، تم اس اختیار کا استعمال کر کے اپنی قوم کو، اپنی عوام کو اور اپنے لوگوں کو اس مشکل سے نجات دلا سکتے